اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلور عباسی شہید انٹرنیشنل بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل بزم فکر ثانی قائد ملت اسلامیہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل چیئرمین جان نثارہ نے پاک ISI، جان نثارہ نے پاک آرمی، جان نثارہ نے پاک رینجر، جان نثارہ نے پاک پولیس، CMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار سے فکری اس وقت مرکزی سیکریٹریٹ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بلدیہ ٹاؤن ضلع کیماڑی میں موجود ہے، اور آج ہماری ملاقات تھی SHO تھانہ یوسف پلازہ فہد الحسن صاحب کا۔ ہم شکریہ ادا کرنے آج گئے تھے کہ جس جمع مردی کے ساتھ انہوں نے جھوٹی FIR درج نہیں کی، اور اس میں ہمارے IO فدا حسین صاحب اور ASI ہمارے مختار صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے جس جرات مندی کا مظاہرہ کیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ جب صفدر صاحب ہمارے SSP ضلع بستی کراچی تھے، اپنا کمپلینٹ سیل کے انچارج تھے، تو اس زمانے میں خاکسار کو ایک ایسا ہی بین الاقوامی، یہ بھی بین الاقوامی دہشت گردوں کا کیس ہے، معمولی کیس نہیں سمجھیں آپ، اس کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ میں چشم دید گواہ ہوں، جبھی تو یہ مجھ سے گھبراتا ہے۔ محسن ایڈوکیٹ اس کو بہت سمجھایا میں نے کہ دیکھ ابھی بھی وقت ہے، آپس میں بیٹھو، جس میران شاہ سے تمہارا جھگڑا تھا، جس کا بقول تمہارے وہ قادیانی تھا، تو بھائی سرپرست اعلیٰ اس کو کیوں بنایا، اور 2 دفعہ بنایا۔ یہ بھی ایک ریکارڈڈ بات ہے کہ پہلے ہی انجمن دعوت اسلام ویلفیئر بنائی تھی ہمارے سابق مینیجر نیشنل بینک عرفان علی شاہ نے، تو سرپرست اعلیٰ اس نے بھی میران شاہ صاحب کو بنایا، اور یہ ساری کابینہ جو آج موجود ہے یہ سب اس میں موجود تھی۔ تو مسئلہ وہی آ گیا، لین دین پر جھگڑا ہوا، پراپرٹی کا جھگڑا ہے، لیکن میں کم از کم سلوٹ پیش کرتا ہوں عرفان علی شاہ کو کہ کم از کم اس نے بین الاقوامی دہشت گرد ٹوورڈ اسلام کے ہزاروں لاکھوں قاتلوں کے انسانوں کے قاتل محسن ایڈوکیٹ جیسا نہیں کیا کہ اس نے برادری کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اس نے تو صرف زمین پہ قبضہ کیا تھا نا، یہ تو کہتا تھا قبرستان بھی میرے باپ کا، حالانکہ اس کے والد تو خود بیچارے سیمی جون پوری کے فالوورز تھے، اس کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ۔ کل کا بچہ ہمارے سامنے آج یہ باتیں کر رہا ہے، جعلی حملے کروا کے کہتا ہے جی میں غازی ہوں، تو بھائی عامر نواز بڑائی جو ہے وہ قاتلانہ حملے میں غازی بنا، تو یہ وکیلوں نے خطاب نہیں دیا اس کو، وکیل تو احتجاج میں ہی نہیں آئے، اس کے اکیلے احتجاج کیا، ریکارڈ پہ موجود ہے، وکیل بگڑ بھی گئے تھے، بولا وہ آ جائے حیدرآباد سے تو پھر احتجاج کریں گے۔ آج تک کبھی تاریخ میں سنا آپ لوگوں نے کہ جس پر قاتلانہ حملہ وہ احتجاج کرے؟ احتجاج اس کے حامی کرتے ہیں جو اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو غازی عامر نواز بڑائچ کو جو غازی کا لقب دیا وہ بھی خاکسار نے دیا مہران کی طرف سے، ان کو جو ایوارڈ دیے وہ بھی مہران نے دیے۔ کوئی اور تنظیم مجھے بتا دیں کہ وہ ایوارڈ دیتی ہو، آتی ہو۔ ہاں، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایوارڈ دی ہوں کسی نے، تو معلوم نہیں مجھے کتنے ایوارڈ ان کے پاس ایسے ایوارڈ موجود ہوں گے، انبار لگا ہوگا، لیکن یہ جو خلوص والے ایوارڈ ہیں، جو ان کی جو جرت اور ہمت ہے، اس پر جو ایوارڈ دیے وہ صرف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چاہے وہ پروفیسر مسعود احمد عباسی صاحب کے نام سے موسوم ہو، قائد ملت اسلامیہ مثلاً نواب بہادر یار جنگ کے نام سے موسوم ہو، یا فاتح و شہداء ختم نبوت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد عنایت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، MCN قومی یکجہتی ایوارڈ ہو، یہ صرف اعزاز ملا ہے۔ اور جتنا ایوارڈ کا اجرا مہران نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کسی تنظیم کو، یہ بڑی سے بڑی تنظیم کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دکھا دے اکابرین کے حوالے سے اتنے ایوارڈوں کا اجرا کیا، اور بلا تفریق رنگ و نسل مذہب عقیدہ فرقہ۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے ان کو یکجا کرنے کے لیے سب کو، حالانکہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں شیعہ کافر ہے جنت میں جاؤ، میں نے حق نواز جنگی صاحب کا ریکارڈ پہ 2023 کے ایوارڈ دکھا سکتا ہوں، اب دکھاؤں گا میں لوگوں کو، تاکہ یہ ایک ہو جائے۔
انہوں نے خود نہیں کیا اجرا حق نواز جنگوی کا، لیکن میں نے کیا ہے، کیونکہ میں امت مسلمہ کی یکجہتی چاہتا ہوں، تفرقہ نہیں چاہتا۔ مودودی صاحب کا ایوارڈ کا اجرا میں نے کیا، جبکہ جماعت اسلامی ان کے نظریات سے ہٹ چکی ہے، منشور سے ہٹ چکی ہے، تو وہ کیسے اجرا کر سکتی ہے مودی صاحب کے ایوارڈ کا؟ نورانی صاحب کا میں نے، مفتی محمود صاحب کا، مطلب کسی کو نہیں، حتیٰ کہ زرداری نواز شریف، زرداری صاحب کا یاد نہیں پڑتا مجھے، ہاں نواز شریف صاحب کے والد کا بھی ایوارڈ کا اجرا کیا، شجاعت صاحب کے ایوارڈ، والد کا ایوارڈ کا، کہ کم از کم یہ ان جیسے تو ہو جائے، مقصد یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ محسن ایڈوکیٹ نے جو حرکت کی، یہ اپنے دام میں خود پھنس گیا۔ مجھے افسوس ان لوگ علماء پر ہوتا ہے، مفتیوں پر، عالموں پر، کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کے کہنے میں آ کر انہوں نے سیم جون پوری کے فالوورز کو قادیانی قرار دے دیا۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ مفتی وہ ہمارے جو رحمت حسینیہ کے، ان کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ قادیانی سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں قادیانی کہہ دو، جو مرضی ہے کافر کہہ دو، لیکن قادیانی سے تعلق کیسے ثابت کرو؟ بھائی وہ نبی تھا، سیم جون پوری نبی تھوڑی تھے بھائی۔ آپ یہ تو ان کی بھی نسل خراب کر رہے ہو آپ قادیانیوں کی، وہ تو میں بھی رابطہ کروں گا ان سے، کہوں گا یار یہ کیسے لوگ ہیں، تمہاری بھی نسل خراب کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا تعلق تم سے؟ اور پھر مزے کی بات دیکھو، قادیانی کی امامت میں نماز بھی پڑھتے رہے بقول ان کے، سرپرست اعلیٰ بھی بنا لیا۔ پھر یہ ہمارا جو دانش رضا خان ہے، اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو، یہ عالم تو بن گیا دارالعلوم رحمانیہ سے، تو پھر اس کے والد ہمارے سسر عبدالجبار صاحب جو نیو فلک دائرہ کراچی کے صدر تھے، ان کے پاس گئے جی کہ یہاں سے تو علم حاصل کر لیا، لیکن اپنی جو اصل تعلیم ہے میدویوں کی، وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ اس کے لیے تو انڈیا جانا پڑے گا۔ آج بتا رہا ہوں یہ باتیں آپ لوگوں کو تاکہ عقل میں آئے آپ لوگوں کے۔ یہ کل کا بچہ پتی نہ پتی کا شوربہ، اور وہ ہم پر لعنت بیچتا ہے، ہمیں قادیانی کہتا ہے، اس کی اوقات ہے؟ وہاں سے مایوس ہوا کیونکہ جبار صاحب متنفر ہو چکے تھے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، اور امامت سے بھی ہٹانے کی وجہ یہی تھی، خود نہیں ہٹایا، اس کو ہٹایا گیا ہے، یہ بھی آج بتا رہا ہوں۔ میں نے چپکا ہوا تھا، بلکہ وہ ویڈیوز بنتی تھی، یہ تمہارے جو جتنے بھی یہ مذہبی دہشت گرد ہیں، یہ باقاعدہ ویڈیو بناتے تھے برابر والے مکان پہ چڑھ کے ہماری، تاکہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہم فساد پھیلا سکیں، لیکن نہیں ملی ان کو۔ اب یہ نیٹ سے اٹھا کے لائے پرانی، جن لوگوں نے اگر یہ عقائد رکھے ہوئے تھے تو سیم جون پوری کی ذات کا کیا قصور؟ آج حضور کو اگر لوگ نعوذ باللہ اللہ کے برابر لے جاتے ہیں تو کیا ہم حضور کو تانا دیں گے؟ بتائیے نا مجھے۔ اب شرک کرتے ہیں لوگ، ایسی بہت ساری نعتیں ہیں جس میں شرک بھرا ہوا، شرک۔ ہاں اگر کوئی نعت ہے جو شرک سے پاک، وہ حضور کے صحیح مقام کی اگر عکاسی کرتی ہے، وہ منیبہ شیخ کی آواز میں ریڈیو پاکستان سے آتی تھی، لیکن کیا کہوں اس تعصب کو اس ملک میں کہ وہ نعت بند کر دی گئی۔ اور وہ کون سی نعت ہے؟ مانتے تو سب ہیں، وجہ وجود کائنات، وہ ہے نواب بہادر اعظم خود، نواب اعظم جو شاعر بھی تھے، نعت گو شاعر۔ تو بات یہ ہے کہ جب بہادر اعظم بھی قادیانی، ان کے فتوے کے حساب سے تو آصف علی زرداری صاحب قادیانی صدر ہیں ہمارے، جتنے خانوادے ہیں سندھ کے سب قادیانی ہیں، چاہے تالپور ہو، کلوڑ عباسیوں کی ساری برانچیں ہیں جو ان کے مرید تھے، تو سارے قادیانی ہیں۔ تو پھر بھائی قادیانی کی حکومت تو تم جیسے نام نیاد مسلمان کیا کر رہے ہیں اس ملک میں؟ جائیں یار کوئی اور ملک دیکھیں جا کے، یہاں فساد پھیلانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ محسن ایڈوکیٹ نے پھیلایا فساد، ورنہ اس سے پہلے تو 78 سال سے کچھ نہیں تھا، یہی لوگ تھے ہم، ہماری خدمات ہیں، ملک بنایا، ملک بچایا۔ اور سب سے بڑی اہم بات بتاؤں آپ کو، تم لوگ کیا لڑو گے یار؟ جب قاضی فائز عیسیٰ نے تحریف قرآن کیس میں الیکشن کے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ قوم لگی ہوئی الیکشن میں اسلام آباد میں، اس کو رہا کر دو، پیسے لے کے کر دیا۔ میں نے کہا لوگوں سے، میں نے کہا یار یہ تحریف قرآن تو جائز قرار دے دیا اس نے، تو چلو بھائی، ایک نہیں گیا، بلکہ ہمارے اسلام علی خان نے کوئی سنی تحریک کے تھے، کس کے ان سے سوال کیا کہ سر یہ ایشو اٹھایا مہران نے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے یار یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، کیونکہ سیٹ کم نہیں ہو جائے گی اگر ہم اس طرف لگ گئے تو اسلام آباد کے لیے سب ایک ہے، لیکن اسلام کے لیے کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ اور سیم جن کے فالوورز ہیں وہ اتباع رسول والے، اور یہ آج پھر بار بار وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ مہدوی کوئی فرقہ نہیں ہے،
ہم نے کبھی اپنی شناخت پہ بھی، یہ ان لوگوں نے، مخالفین نے اس کو فرقہ کہا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، میاں عبداللہ خان نیازی، آپ کے شیخ الائی، میاں مصطفیٰ گجراتی، میاں عبداللہ، جو بھی ہماری تاریخ کے بہادر یار جنگ کے حق پر ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے، کہ ایک تاریخ دکھا دو کہ انہوں نے کہا میرے عقیدے پر آ جاؤ۔ آج تم لوگ اسلام پھیلا رہے ہو، تم کہتے ہو یار نماز بھی پڑھنی ہے تو ہماری مسجد میں آؤ۔ آج تم اللہ کا گھر بھی تم لوگوں نے تقسیم کر دیا، ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور مسلک کی بھی وضاحت کر دوں، جو آپ لوگ مسلک کہتے ہو، مسلک ایک ہی ہے مسلمان کا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ کے عقیدے ہیں ان کو مسلک نہ کہو، یہ فرقے والا نام ہے آپ کے۔ اور میں ایک اور سوال اور آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، آج بڑا تلخ، مجھے صرف یہ بتا دو کہ حضرت دیوبندی تھے، بریلوی تھے، شیعہ تھے، کون سے اس سے تعلق رکھتے تھے؟ ہے کوئی جواب آپ لوگوں کے پاس؟ تو آپ لوگ کہاں سے بن گئے؟ ٹھیک ہے، حدیث ہے کہ تفرقہ ہوگا، فرقے بنیں گے، لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی تو کہا گیا ہے کہ تفرقہ مت ڈالو دین میں۔ وہ نہیں بتاتے آپ لوگ کسی کو یار۔ تو یہ بتایا کس نے؟ ہمارے نواب بہادر یار جنگ نے زہر پیا، اور یہ آج انہی کی اولادیں ہیں، آج یہ انہی کی اولادیں ہیں جو آج یہ قادیانیت کی اور جو فساد کی بات کر رہی ہیں، انہی کی اولادیں ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں ان کو برا لگے اچھا لگے، بھائی دین کو بچاؤ۔ اسلام آباد کے لیے ایک ہو جاتے ہو تم، ہیں ابھی غزہ کے لیے ریلی نکال لی ہو تو سب بھول جاتے شیعہ کافر۔ تو بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ کیا بگاڑ لیا آپ نے؟ ہم تو تھوڑے سے آئے نا انڈیا سے، اس لیے تو لوگ آئے نہیں وہاں سے۔ انہوں نے کہا وہاں جا کے کدھر فساد میں پڑیں گے، یہاں تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہو۔ مجھے پہلے یہ طے کر کے بتاؤ آپ میں ہے کون مسلمان؟ کیونکہ بریلوی دیوبندی کے لیے کافر ہے، اور دیوبندی کے لیے بریلوی کافر ہے، سلام پڑھنے نہ پڑھنے پر بھی کفر کے فتوے ہیں۔ تو بتائیے پھر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کون سے والے مسلمان بنے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اور ایک ہی سوال پوچھا تھا بھائی ذکری اور آغا خانی فرق بتا دو، وہ ابھی نہیں بتایا آپ نے۔ بھائی ذکری اس لیے زیر عتاب ہے کہ سعید جون پوری کو مانتا ہے، اور آغا خانی ان کا اپنا امام ہے۔ اب بتاؤ ان کو کیسے منواؤ گے آپ؟ سعید جون پوری آئیں گے، وہ اپنا امام مہدی بقول تمہارے، تو بتائیے مجھے، ٹھیک ہے حدیث میں سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو آغا خانی مان لیں گے، خوجے مان لیں گے، بوری مان لیں گے؟ ذرا پوچھ کے تو دکھاؤ ان سے کہ بھائی اس کو مانو گے؟ ان کے تو امام ہی الگ ہیں، 12 امام الگ ہیں ان کے، ان کی اذانیں الگ ہیں، کیا کیا گنواؤں؟ لیکن افسوس، صد افسوس، جن لوگوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، جنہیں تاریخ رقم کی۔ اب عباسی کہتے تھے جی کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ عباسی کلاڑا خاندان نے جانیں قربان کی اور خلفاء راشدین کے دور کی یاد تازہ کی، اور کل تک وہ حضرت عمر پہ فخر کرتے تھے کہ ان کے تعلق کی وجہ سے ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ جو چھپاتے ہیں نا، کہ جب آپ نے کسی کو اپنا پیر مان لیا تو اس کے عقیدے کو ماننا لازم ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو پیر کہتا ہوں عقیدہ اس کا نہیں مانتا، یہ تو تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ آج جو عروج ملا کروڑا عباسیوں کو، تو کس کی وجہ سے؟ سعید جون پوری کی وجہ سے۔ اب تم لوگ ڈر گئے تو میرا قصور نہیں ہے بھائی، کیونکہ میں تو شہادت کے لیے تیار ہوں، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں شہادت چاہتا ہوں، کتے کی موت مرنا نہیں چاہتا میں، تو میں تو ڈٹا ہوا ہوں۔ باقی تمہارے عباسیوں کا مسئلہ ہے، جو کل تک فخر کرتے تھے، آج ان پہ قادیانی کو فتویٰ لگ رہا ہے تو ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو بیٹھ جاؤ، آرٹس کونسل میں فساد پھیلایا، کیا حاصل کیا؟ یہ سارے شواہد، اب یہ جو 153 ہے جو ہے دفعہ، اس کے تحت انشاءاللہ تعالی یہ تمام لوگ اریسٹ ہوں گے، اور میری جدوجہد اب صرف یہی ہے کہ ان کو اس کے تحت، اور توہین کعبہ، توہین روزہ رسول، توہین پرچم پاکستان اکابرین کی توہین پر جو آرٹیکل 6، یہ 2 میرے مطالبے ڈی آئی جی صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ ایف آئی آر کاٹیں۔ آج میں نے ایس ایچ او صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا اس کو بھی شامل کریں اس کیس میں، جھوٹی ایف آئی آر والے میں، کہ یہ جو منافرت پھیلا رہے ہیں اس میں شامل کریں اس شک کو، جو حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے ہمیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، ہمیں نہ عامر فرائض کی سفارش کی ضرورت ہے جیسے وہ کروانے کے لیے پہنچتا ہے۔ اب وہ صدر ہے، لازمی بات ہے وہ فون بھی کر دیں گے آپ کے کہنے پہ، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلم علی ان کے ساتھ کھڑا ہے، محسن ایڈوکیٹ نہیں کھڑا ہے ان کے ساتھ، اور وہ ہائی کورٹ بعد بھی پہنچ گئے۔ سب انفارمیشن رکھتا ہوں میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے نہ عامر فرائض کی سفارش کی ضرورت ہے، نہ مجھے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہمارے جو بیرسٹر سرفراز محتول صاحب جو ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کی حمایت حاصل ہے، اللہ رسول کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ نیست و نابود ہوں گے۔ آج بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور میں نے ان سے پروگریس پوچھی کہاں تک پہنچی، اللہ کا شکر ہے، ہم مطمئن ہیں
وہ الگ بات ہے، محسن ایڈوکیٹ مطمئن نہیں ہے تو وہ لے جائے کہیں بھی، انکوائری چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بیان بھی میں ہی دوں گا، میری برادری میں جرت نہیں ہے کہ ان کو ثابت کر سکے یہ مذہبی دہشت گرد ہے، لاکھوں انسانوں قتل عام میں وہ فنڈنگ ہے۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کوئی ڈرامہ کھیلا گیا یہ 5 ماہ پہلے تقریباً عامر اکبر نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ سر ہم نے تو کر دیا کام، حالانکہ اس پر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میران صاحب یہیں تھے، ساری تقریبات ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، خراج تحسین پیش کیا ان کو، اس میں ہمارے 2 نام تو مجھے پوری طرح یاد ہے، تیسرا شاید ہمارے جو ہے دانش رضا کے بھائی کا نام تھا، اور ہیڈ جو ان کا وہ تھا اپنا محسن ایڈوکیٹ، تو فنڈ لے کے کھا گئے پہلے ہی، اور کہہ دیا جی ہم نے خاتمہ کر دیا، اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا جی میران صاحب انڈیا بھاگ جائیں گے یا دبئی بھاگ جائیں گے، تو بس پہ عمل شروع ہوا پھر کہ یار پیسہ تو کھا لیا، اب وہ کرو بھی۔ تو وہ ہمارا ایک غدار برادری کا فاروق جو بڑا چہیتا تھا، تلوے چاٹتا تھا میران صاحب کے، اس سے ایک میسج کروا دیا گروپ میں، اس کو جواز بنا کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کرے گا کہ جو قربانی ہماری ہے اسلام کے لیے، اور ہمیں چاروں امام کے ماننے والے، ان کی طرح نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہمیں اتباع رسول والے، ہم اماموں کے پیچھے نہیں جاتے بھائی، ہم امام والے نہیں ہیں، اتباع رسول والے ہیں جو عین اسلام ہے انشاءاللہ۔ تو آج بڑا اچھا ماحول میں بات ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے کوئی سفارش نہیں، ہم نے تو ابھی بھی کہا، میں نے آج کہا ان کو، میں نے کہا سر غیر جانبدار ہو کے تحقیقات کریں، اس منطقی انجام تک پہنچائیں اس کے، اگر میں غلط ہوں تو آپ میرے خلاف بھی جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ تو سفارشیں سفارش کو ضرورت پڑتی ہے 2 نمبر آدمی کو، ہمیں کس بات کی سفارش کی ضرورت ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور اب باقاعدہ میں وزارت مذہبی امور سے بھی رجوع کروں گا، آصف علی زرداری صاحب سے بھی کروں گا، کیونکہ وہ بھی قادیانی ہے نا بھائی، ان کو توجہ دلانا ضروری ہے کہ بھئی آپ قادیانی ہیں بھائی ان فتووں کے حساب سے، تو قادیانی صدر کیسے رہ سکتا ہے ملک کا یار؟ ہم تو ہٹوا دیں گے آصف زرداری کو کہ بھئی آپ قادیانی ہیں ان مولویوں کے فتووں کے حساب سے، آپ ریزائن کریں۔ میں تو قادیانی کو نہیں مانتا، میں تو تریم صاحب کا غازی ہوں، قربانی ہے میری ختم نبوت کے لیے، جب میں قادیانی ہوں تو آپ کیسے جو ہے بچ سکتے ہیں اس فتوے سے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رابطے شروع ہو جائیں گے کل سے، اور وہ جو پروگرام کا اناؤنس کیا ہے 7 دسمبر کو، کوشش ہے کہ 7 کو ہو جائے، لیکن اس صورت میں ہوگا جب DIG صاحب ہمیں سیکورٹی فراہم کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کو مروانا نہیں چاہتا، میں خود اکیلا تو کھڑے ہو کے وہ شہادت لے سکتا ہوں، لیکن میں نے VIPs اور ہمارے حنیف طیب بھائی کی جان کو خطرہ لاحق ہو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو DIG صاحب اگر بلا کے مجھے سیکورٹی کی یقین دہانی کرائیں گے تو ہم انشاءاللہ 7 دسمبر کو ہی جو سیمینار بھی کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، اور ایوارڈ کی تقریب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، 9 جنا کیب، 9 انٹری مدار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام نام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود کے ساتھ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور عباسیوں سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، یہ گردن شتر مڑ کی طرح ریت میں چھپانے سے تاریخ تبدیل نہیں ہوگی۔ سید محمد جون پوری سے جان نہیں چھڑا سکتے، کہاں سے نکالو گے؟ 90 سال حکومت کی ہے، سید محمد جون پوری لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کی وجہ سے آپ کو عروج ملا ہے، تو کیسے چھپاؤ گے اپنی تاریخ کو یار؟ اتنا ڈرتے ہو یار؟ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، دولت، ہمارے لوگ تو فقیر تھے، خود ہی کہتے ہو کہ انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، اور آج آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ فقیری میں بادشاہی کر رہے ہو، لیڈر بنے ہوئے ہو تم لوگ۔ تو لیڈر کبھی نہیں پنپتے، اپنے عقائد کے اوپر آؤ، اپنے اکابرین کی اس میں شہادتیں قبول کرو، یہ ہماری تاریخ، گردن جھکانا ہماری تاریخ نہیں ہے، گردن کٹانا ہماری تاریخ ہے۔ تو اسلم علی تو تیار ہے، میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی کی طرح پھانسی پر بھی چڑھے گا، اگر اللہ نے موقع دیا اسے بھٹو صاحب کی طرح، تو انشاءاللہ پھانسی پہ بھی چڑھے گا، اور اگر میری زہر سے لکھی ہے موت، شہادت بہادر یار جنگ کی اتباع میں، انشاءاللہ وہ زہر بھی پیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔
ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان لیڈر بے باک اکبر صحافت کا نمبردار MCN نیوز ID5 TV پاکستان. اور ایک خوشخبری اور ہے کہ آج جو انٹرویو میں نے مزار قائد پر کھڑے ہو کر اس حوالے سے دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مجھے امید ہے کہ رات کو ہی نشر ہو جائے گا سمپلسٹی نیوز سے. وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں ڈائریکٹ تاکہ آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ سمپلسٹی نیوز کو بھی لازمی دیکھنا ہے کیونکہ وہاں بھی یہی تقریباً باتیں کی ہیں میں نے جو آپ چینل پر بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.